کہ ایٹ اے ٹائم یہ لے کر چلتے ہیں، اور جب اس میں تلاوت کی جاتی ہے نا تو بندہ کہتا ہے کہ اگلا پڑھتا رہے اور سننے والا سنتا رہے، بس نہ کرے، وہ کیفیت میں چلا جاتا ہے. کیفیت میں چلا. تو جو نہاوند ہے وہ اصل ہے، اور اگر اس کی مزید سب شاخوں کی طرف آئیں تو اس میں جو ہے نوا، خنبات، صبی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نکریز، جسے ہم نگریز بھی کہتے ہیں، یہ اس کی بہت ساری جو ہے اور شاخیں ہیں. اثر کے اعتبار سے، اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، پھر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اگر میری رائے لیتے ہیں تو میرا سب سے محبوب مقام ہے. زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو اب جو اگلا مقام ہے قاری صاحب، وہ میرا پرسنلی بھی بڑا فیوریٹ ہے، اور مجھے تجسس بھی ہے کہ اس مقام کو آپ کیسے جو ہے نا ہمیں سکھاتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ تو شاید ہم پاکستان میں اسی مقام میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اس کی اصل کیا ہے وہ آج شاید آپ کے ذریعے ہمیں انشاءاللہ سے معلوم ہوگی. تو میری مراد ہے مقام نہاوند. تو جی قاری صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ماشاءاللہ، واقعی سیکوینس وائز بھی مقام نہاوند دوسرے نمبر پر جو ہے نون، جی ہم ساتھ کے بعد جو ہے نہاوند. عزیزم لقمان صاحب، ایک بڑا خوبصورت مقام ہے، اور صرف ہمارے پاکستان کا نہیں ہے. میں تھوڑا سی آپ کی اس بات میں کچھ اپنی بات بھی ایڈ کر دوں کہ یہ عرب کا بھی بڑا خوبصورت اور محبوب مقام ہے. نہاوند اصل میں نہاوند اگر ہم دیکھیں، نہاوند کیا، نہاوند ایک علاقے کا نام ہے جو ایران کے اندر میرے خیال سے موجود ہے، ایران کا علاقہ ہے، لیکن یہ مقام اس طرح منسوب کیا جاتا ہے، اصل میں یہ ہے نہیں. اس کا نام نہاوند ہے، اور پھر یہ لطیف مقامات میں سے ایک مقام ہے. یہ مقام اپنی اثر کے اعتبار سے، اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، پھر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اگر میری رائے لیتے ہیں تو میرا سب سے محبوب مقام ہے. ماشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں اس کو جو ہے المقام ہونا چاہیے، یا ملک المقام اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کا اپنے ایک آئیڈیل مقام ہے. تو اس مقام سے خوبصورت میں نے اپنا اگر تجربہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں نے کوئی مقام نہیں دیکھا، اور اس سے دوسرے مقامات میں کنورٹ ہونا بھی اتنا خوبصورت اور آسان اور پیارا ہو جاتا ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ قاری صاحب کو یہاں پر کچھ ہچکچاہٹ محسوس ہوئی ہے. تو نہاوند بھی ایسا مقام کہ جس میں ایٹ اے ٹائم خوشی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ غم کا بھی کچھ پہلو اس کے اندر ہے، لیکن زیادہ تر مقام یہ بڑا خوبصورت خوشی اور غم دونوں کی آمیزش ہے. میں کہتا ہوں یہ دونوں کی آمیزش مکسچر ہے، یہ کہ ایٹ اے ٹائم یہ لے کر چلتا ہے، اور جب اس میں تلاوت کی جاتی ہے نا تو بندہ کہتا ہے کہ اگلا پڑھتا رہے اور سننے والا سنتا رہے، بس نہ کرے، وہ کیفیت میں چلا جاتا ہے. اور پھر خصوصاً نہایت مختصراً کہ وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ذکر ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ جنت کا ذکر ہے، یا پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ کوسچنز وغیرہ تسلسل میں جو ایک آ رہے ہیں، ان کا ذکر ہے، نعمتوں کا ذکر ہے. تو ان آیات میں اس مقام کو جو ہے زیادہ تر پڑھا جاتا ہے. تو اس مقام کی بھی بہت ساری شاخیں، لیکن پھر میں نے آپ کو ایک بات کی کہ میں نے مقام اصلیہ کے بارے میں آپ کو بتانا، لیکن پھر ویسے اب ایک چلیں اس سیشن میں ہم بیٹھے ہیں، تو جو نہاوند ہے وہ اصل ہے، اور اگر اس کی مزید سب شاخوں کی طرف آئیں تو اس میں جو ہے نوا، خنبات، صبی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نکریز، جسے ہم نگریز بھی کہتے ہیں، یہ اس کی بہت ساری جو ہے اور شاخیں ہیں. تو اس کی آوازوں میں بھی تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، لیکن پھر میں اپنے سامعین کو یہ کہوں گا کہ ہم مقام اصلیہ سیکھ لیں تو ہمارے لیے دس از انف، یہ بہت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جی قاری صاحب اس کی ہم تلاوت بھی ضرور سماعت فرمانا چاہیں گے. بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. یہ جو ہے ماشاءاللہ مقام ماشاءاللہ. خداوند ہے.